اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جام سرفراز ہے، میں آپ کا ایمانیات کورس کا کوارڈینیٹر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے ہمارے سوال و جوابات کے سیشن میں مدثر رشید صاحب ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ سے پہلے بھی ان کا سیشن انڈکشن سیشن ہو چکا تھا، آج وہ پھر ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ سب کو اس سیشن میں خوش آمدید۔ ہم سب سے پہلے جن لوگوں نے سوالات لکھ کے بھیجے ہیں ان سوالات کو پہلے ہم ذکر کریں گے مدثر بھائی سے اور ان کا جوابات طلب کریں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ ہاتھ ریز کر سکتے ہیں، یا اسی دوران آپ مجھے سوالات لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے یا چیٹ کے ذریعے، تاکہ ہم ان کے جوابات تفصیلاً دے سکیں۔ تو سب سے پہلا سوال مدثر بھائی ہے ایس ایم شہزاد صاحب کی طرف سے، وہ ہمارے کافی ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں، ہر دفعہ سوالات بھی ریز کرتے ہیں۔ تو آج ان کا سوال ہے کہ خوف، فیئر کا شرک سے ریلیٹڈ کوسچن ہے کہ یہ بہت ہی کامن تھنکنگ ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ انسان کو محبت کرتا ہے، اور یہ اس کی رحمت اور صفت رحمی، یعنی کہ انسان کے گناہ زمین سے آسمان تک بھی ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے معاف کر دیں گے۔ اتنی رحمتوں کا ذکر سن کر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کتنا فیئر کریں یا کتنا خوف کھائیں؟ صرف فیئر کریں، یہ فیئر اور رحمت کا کوئی امید کے ساتھ کمبینیشن ہو، تو یہ ایک گرے ایریا ہے ان کے مطابق۔ تو ان کو وہ چاہ رہے ہیں کہ ایکسپلین کریں کہ رحمت اور امید کے درمیان جو یہ لکیر ہے اور یا یہ کمبینیشن ہے، وہ انسان کو کیسے ڈی ٹریک کرتا ہے، یا اس کو ڈی ٹریک ہونے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس پہ ذرا روشنی فرمائیے مدثر صاحب۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ بڑا اچھا کویشچن ہے یہ، اور یہ تقریباً ہر کسی کے ذہن میں پیدا ضرور ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں یا قرآن مجید کی آیات کو دیکھتے ہیں تو ایک دل میں بڑی امید سی پیدا ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی پھر ہمیں جب وعیدیں ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہمیں ایک مایوسی سی ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں ایمان جو ہے وہ ہے ہی ان دونوں کے بین، ٹھیک ہے۔ تو ایمان کے بارے میں آتا ہے کہ بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کے درمیان ہے۔ تو اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ہم میں سے دونوں میں سے ایک چیز ختم ہو جائے گی تو پھر وہ امبیلنس کریٹ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے پھر جو ہے مختلف قسم کے طرز عمل جو ہے ہمارے سامنے آئیں گے۔ جیسے فار ایگزامپل ایک بندہ اگر بالکل مایوس ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، تو ظاہری بات ہے پھر وہ اپنے ان جو گناہوں کے اندر ہی بیسیکلی اب بڑھتا جائے گا۔ جب اسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل مایوس ہو گیا، تب ظاہری بات ہے اب اس کے لیے واپس آنے کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اس طریقے سے وہ شخص جو بالکل امید کے اوپر بیٹھ گیا تو ظاہری بات ہے وہ عمل ہی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اندر سے جو ہے وہ خوف کا ایلیمنٹ ختم کر دیا اس نے، تو پھر ظاہری بات ہے اس کا عمل ہی ختم ہو کے رہ جائے گا۔ تو اس کے درمیان کی بات ہے جو ہمیں دیکھنی ہے۔ اصل بات یہاں پہ سمجھنے کی یہ ہے کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا بھی مستحق بننا پڑے گا۔ رحمت بائی ڈیفالٹ نہیں ہے۔ ایک ایسپیکٹ رحمت کا بائی ڈیفالٹ ضرور ہے، اور وہ اس لحاظ سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ عدل تو یہ ہونا چاہیے نا کہ ایک بندے نے گناہ کیے ہیں زندگی، تو اب وہ سارے کے سارے جو گناہ ہیں پہلے ان کا خمیازہ بھگتے، ٹھیک ہے، یا وہ ایک کر کے وہ اس کی سزا بھگتے، اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کے لیے کوالیفائی کیا جائے جنت کے لیے اسے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے کہ ایک سچے دل کی صدقے دل سے اگر ایک دفعہ توبہ کر لی سارے گناہ معاف کر دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی رحمت کا بہت بڑا منظر ہے، اور وہ ہمیں سب کو یہ جو اپرچونٹی ہے ہر انسان کو میسر ہے کہ وہ اپنے گناہ کو معاف کروا سکتا ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی ہے نا۔ پھر اس طریقے سے نیکی کو بندہ کرتا ہے تو پھر وہ 10 لکھی جاتی ہیں، برائی کرتا ہے تو 1 لکھی جاتی ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہیں کہ اللہ کی رحمت ویسے ہی ہمیں میسر ہے۔ لیکن اس کے بعد جو خاص طور پہ جنت و دوزخ کے معاملات ہیں، یعنی جو دوزخ سے بچنے کے حوالے سے بات آتی ہے، تو وہاں ہمیشہ کنڈیشنز رکھی ہیں اللہ تعالیٰ۔ قرآن مجید میں کہیں پہ بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت سے امید دلا رہے ہیں اور ساتھ بھی کنڈیشن نہیں رکھ رہے۔ مطلب کوئی آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں کوئی مقام آپ کو نظر آئے، ٹھیک، یعنی یہاں تک کہ جو سب سے امید افزا آیت ہے نا
جو گناہگاروں کے لیے عبداللہ بن مسعود جو ہیں ان سے مروی ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جو سورہ زمر کی جو آیت ہے وہ سب سے زیادہ امید افزا ہے گناہگاروں کے لیے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ان گناہگاروں کو اپنے بندے کہا ہے. ٹھیک ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ان بندوں سے کہہ دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے گناہ کر کر، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو تمام گناہ بخش دیتا ہے کیونکہ وہی غفور الرحیم. لیکن اس کے بعد اگر یہاں تک ہم آیت پڑھیں اور اس سے آگے جو ہیں جو کنڈیشن اللہ نے رکھی ہیں ان کو ہم نہ پڑھیں تو پھر یہ بیسیکلی کیا ہوگا، یہ پھر ایک ذاتی ہو، یہ ظلم ہے جو پھر ہم کریں گے. اس کے آگے فوراً بعد کنڈیشنز کیا رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. پلٹ آؤ اللہ کی طرف اور اس کی بات ماننا شروع کر دو اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے اور تمہاری مدد نہ کی جائے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور اتباع شروع کر دو اس کی جو احسن کلام ہم نے تم پر نازل کیا ہے یعنی قرآن مجید. یاتیکم العذاب بغتۃ، ایسا نہ ہو کہ تم پر عذاب آ جائے اچانک، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور تک نہ ہو. ٹھیک، تو دیکھیں یہ آیت بڑی خوبصورت ہے. یہاں تک اگر ہم رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری اور میرے ان بندوں سے کہہ دیں جو میری رحمت سے مایوس ہو گئے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، جنہیں گناہ کر کے اپنے پر ظلم کر لیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخشتے. لیکن اگلی والی آیات میں جیسے ہی یہ بات کی اللہ تعالیٰ نے کنڈیشنز رکھی. تو یہ یاد رکھیں کہ ہمیں ان کنڈیشنز کو فلفل کرنا ہوگا تبھی ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ٹھہریں. اب ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس مسئلے کو واضح کیا کہ کیونکہ یہ جو لوگ کہتے تھے نا مشرک کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ چاہتا، ٹھیک ہے، مشرک یہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باوجداد شرک کرتے. تو اللہ فرماتے نہیں، جھوٹ ہے جو انہوں نے پہلے بھی لوگ کرتے تھے اور اب بھی کر رہے ہیں. کوئی دلیل ہے ان کے پاس تو ان کو چاہیے پیش کریں، یہ سے اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بائی ڈیفالٹ کسی کو اس طریقے سے جو ہے اس سے جہنم مسلط نہیں کرتے. ہاں لیکن یہ اس کے اعمال ہوتے ہیں جو کہ وہ اس کی وجہ سے وہ اپنے جہنم کا مستحق ٹھہرتا ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو رحمت کی امید دلائی ہے اس کی کنڈیشنز ہیں جیسے کہ ذکر میں نے کر دیا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ایمان کیا تھا، وہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا کہ یہ بیسیکلی ہم کہاں پہ لائے کرتے ہیں. صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں تھے. صحابہ کرام جو تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو اچھی طریقے سے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنت کے کتنی وعیدیں، جنت کے والے سے کتنی بشارتیں سنائی ہیں اور جہنم کی کتنی وعیدیں سنائی ہیں. تو ان کا طرز عمل کیا تھا، وہ کیوں اللہ تعالیٰ سے اتنا خوف کھاتے تھے. ٹھیک ہے، بڑے بڑے صحابہ وہ کہتے تھے کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کاش میں کوئی چڑی پرندہ ہوتا، ٹھیک ہے، جس سے کوئی باز پرست نہ ہوتی. ٹھیک ہے، کوئی کہتا تھا کہ کاش میں تنکا ہوتا. تو یہ ان کی وہ کیفیات تھیں. کیوں وہ اتنے خوفزدہ کیوں تھے، حالانکہ انہوں نے سب کچھ کر دیا تھا، اپنا سب کچھ کپا دیا تھا دین کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتے تھے کہ جو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کنڈیشنز کو فلفل کرنے کے بعد اپنی رحمت کو جو ہے رحمت کا جو ہے تمہیں مستحق ٹھہرائے گا. ورنہ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے. تو اس کو ہم ذہن میں رکھیں گے تو پھر شاید ہم سمجھ سکیں اس پورے مسئلے کو کہ جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بات کی وہاں کنڈیشنز رکھی ہیں، ان کنڈیشنز کو فلفل کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت ہمیں ملے گی. لیکن ہم کنڈیشنز کو فلفل نہیں کرتے اور اس کے باوجود اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے تو یہ اللہ نے اس کو امانی کا نام دیا ہے، یہ وشفل تھنکنگ. اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ چیلنج کیا ہے کہ تمہارے پاس کوئی بنیاد ہے اس کی کوئی دلیل ہے تو پیش کرو. تو یہ بات ہمیں ضرور سمجھ لینی چاہیے. ہوپ فلی یہ چیز جو ہے کلیئر ہو. جزاک اللہ، بہت شکریہ مدثر بھائی. امید ہے کہ ایس ایم شہزاد صاحب آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو آپ اپنا ہاتھ ریز کر سکتے ہیں اور ہم آگے سوال کو بڑھائے جا سکتے ہیں. دوسرا سوال ہمارے پاس مدثر بھائی میسج میں آیا ہوا ہے احمد رضا صاحب کا. وہ میں ذرا بتا دیتا ہوں آپ کو. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہر گناہ شرک کی ایک قسم ہے،
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا شرک ایک مستقل گناہ ہے؟ مثلاً اگر کوئی شخص کسی لمحے کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو کیا وہ مستقل اس کی نحوست میں رہتا ہے یا مستقل اس شرک کی حالت میں رہتا ہے؟ یہ سوال ان کا اگلا سوال بھی ہے، اگر یہ کلیئر ہے تو پھر ہم اگلے سوال پہ جائیں گے۔ ہاں نہیں، ڈیفینیٹلی یہ تو بات ہم نے کی ہے کہ جو شرک فی العمل کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر رہا ہوتا، وہ شیطان اور نفس کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شرک فی الاطاعت یعنی اللہ کی اطاعت میں شریک ہو رہا ہے، کوئی اور ہستی اب شریک ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی جگہ لے رہی ہے۔ تو اس لیے ایک بندے کا عقیدہ اگر ٹھیک ہے، جیسا کہ وہاں پہ آپ نے لیکچر میں بھی سنا اور پریزنٹیشن میں بھی دیکھا، تو اس کا عمل جو ہے اس کی بنا پر یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شرک فی العمل کا ارتکاب کر رہا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شرک فی العقیدہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ یعنی شرک اصغر کا ارتکاب تو بہرحال وہ کر رہا ہے، شرک اکبر کا نہیں کر رہا۔ ہری بات ہے کیا وہ مستقل اس کیفیت میں رہتا ہے؟ بہرحال یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ مستقل کوئی بھی چیز نہیں ہے یہاں پر۔ جو بندہ جتنا گناہ کرتا ہے، جتنی دیر کے لیے گناہ کرتا ہے، وہ اتنی دیر کے لیے ہی اس کیفیت میں رہتا ہے۔ ہاں، اس سے وہ نکل آتا ہے تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو عدل ہے، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اس کی باس پرس نہیں کریں گے۔ جتنا گناہ کیا ہے، جو بھی جرم کیا ہے، اسی کے اوپر پکڑ ہوگی۔ ٹھیک، تو مستقل تو ہم نہیں کہہ سکتے، ہاں، لیکن یہ ہے کہ ایک شخص کا عقیدہ خراب ہے تو ظاہر بات ہے وہ تو مستقل ایک شرک کی کیفیت میں، ٹھیک، کیونکہ وہ جب تک اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں کر لیتا اس وقت تک اب وہ اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شرک سے بچا ہوا۔ ہوپ فلی یہ بات جی، تھینک یو مدثر بھائی۔ دوسرا سوال بھی انہی کا ہے، احمد رضا صاحب کا، کہ آپ نے کہا کہ انسان جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس گناہ پر مطمئن کر لیتا ہے، اس کے باوجود اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا رہتا ہے۔ مندرجہ ذیل ترجمے کے پیش نظر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نفس اور ضمیر کیا یہ دو علیحدہ علیحدہ شے ہیں؟ وہ ترجمہ اس کا انہوں نے لکھا ہے کہ کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا بنایا؟ جی جی تو اس بارے میں وہ سوال کر رہے ہیں کہ جی اچھا جی، اس پہ انشاءاللہ مزید تفصیل تو آپ کو آگے آ جائے گی۔ ہم ایک سیشن کریں گے شاید ایمانیات کے بعد، پھر ہم حقیقت انسان کے اوپر بھی ایک سیشن کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن مختصراً میں یہ بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں، ضمیر بیسیکلی وہ نفس نہیں ہے۔ ضمیر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نفس روحانی کا فنکشن ہے، جسے نفس لوامہ بھی کہا گیا ہے قرآن مجید۔ یہ اور چیز اور شے ہے، ایک ہے نفس حیوانی اور ایک ہے نفس روحانی۔ تو نفس حیوانی جو ہے اس کی پھر یہ ساری سمجھ لیں کہ ارجز ہوتی ہیں جو کہ انسان کو گناہ پر آمادہ کرتی ہیں۔ یہی نفس حیوانی کی ارج ہے کہ ارج ٹو پلیئر، ارج ٹو لیو، ارج ٹو پاور، جو کہ بیسیکلی پھر جو ہے انسان کو جو ہے گناہ پر آمادہ کرتی ہیں۔ تو جبکہ ضمیر جو ہے جسے ہم ضمیر کہہ دیتے ہیں اردو، بیسیکلی وہ نفس لبامہ ہے جسے کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اور اگر ہم ان براڈر سینس میں دیکھیں تو نفس روحانی کے ہی یہ مختلف کام ہیں، یعنی مختلف اس کے ایٹریبیوٹس ہیں جو یہاں پہ ہائی لائٹ کیے گئے ہیں۔ اس کے اندر ایک کیپیبلٹی ہے، فعال ہمہا فجورہا و تقوا، اس کے اندر حق و باطل کی پہچان بھی ہے، اس لیے وہ ٹوکتا ہے۔ تو یہ نفس حیوانی نہیں ہے جو ٹوک رہا ہے، نفس حیوانی تو آپ کو ترغیب دلاتا ہے۔ ان نفس اللہ امارۃ بالسوء، سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، یعنی بیسیکلی وہ یوسف علیہ السلام کا ہی ایک کول ہے جو کہ اس والے سے نقل ہوتا ہے کہ بیسک نفس تو حکم دینے والا ہے برائی، تو یہ نفس حیوانی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ گناہوں کی طرف جو ہے پکارتا ہے۔ جبکہ نفس روحانی کہہ لیں یا نفس لوامہ کہہ لیں، وہ تو ملامت کرتا ہے، انسان کو ٹوکتا ہے اس کی برائی۔ تو یہ دو مختلف نفوس ہیں جو نفس انسانی کے اندر موجود ہے، اور دونوں کے اپنے فنکشنز ہیں۔ دونوں جو ہیں ان کے اوریجنز ڈفرینٹ ہیں، لیکن یہ ملا کر پھر انسان بنتا ہے۔ تو یہ تو مختصر اتنا کافی ہے، باقی تفصیل انشاءاللہ جب وہ سیشن ہوگا تو آپ کو اس میں واضح ہوگا۔ بہت شکریہ مدثر بھائی۔ اب ہم، کیونکہ ہمارے پاس ابھی لکھے ہوئے سوال نہیں ہیں، اب ہم جائیں گے ڈائریکٹ جن لوگوں نے ہاتھ ریز کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، اسٹوڈنٹ 1162، میں ان کی مائک الاؤ کرتا ہوں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے سوال اپنا ریز کریں۔
جی لگتا ہے ان کا مائک انمیوٹ نہیں ہو رہا، تو ہم جاتے ہیں جنید عالم صاحب کے پاس. جنید صاحب آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. مدثر بھائی میرا کویشچن یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا شرک فی العقیدہ کے اندر جو سفارش والا کانسیپٹ تھا، اس کے اندر ہم نے ایک حدیث پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارش ہے وہ امت کے کبیرہ گناہوں والوں کے لیے ہے. تو پھر آگے ہم نے شرک فی العمل کے اندر آ کے پڑھا کہ جو ہے کسی بھی طرح کا جو انسان گناہ کرتا ہے وہ نفس کی جو ہے نا وہ اس میں آ کر نفس کے بھلاوے میں آ کے جو ہے کرتا ہے، اور اپنے نفس کو خدا بنا کر مطلب جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. تو اب جو ہے وہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ بھی نفس کے تابع ہو کر ہی انسان کر رہا ہے. تو پھر قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شرک فی العمل کے مرتکب شخص کی جو ہے وہ پھر سفارش کریں گے کیا؟ اور جو شرک ہے مطلب اس کا تو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ہے سزا ہے، اس کی تو کوئی معافی بھی نہیں ہے. تو مطلب ہم نے جو کیٹیگرائز کیا ہے شرک فی العقیدہ شرک فی العمل کے حوالے سے، تو اس میں جو یہ کیٹیگری ہے نفس کے حوالے سے جو ہم نے جو اطاعت کے حوالے سے جو شرک ہم نے جانا ہے، تو اس کی تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ یہ مطلب کہ نفس کے حوالے سے کوئی بھی گناہ ہے وہ تو شرک ہے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت والے دن جو ہے وہ کبیرہ گناہوں والوں کی سفارش بھی کریں گے ان کے گناہ کا ٹینور کمپلیٹ ہونے پہ. تو یہ اس کی تھوڑی سمجھ نہیں آ رہی، کائنڈلی اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کر دیں. اور پھر جو ہے وہ دوسرا کویسچن جو اگر آپ موقع دیں گے تو پھر انشاءاللہ میں آپ سے پوچھوں گا. جی دیکھیں، یہ دونوں چیزیں ہمیں بڑی واضح طور پہ سمجھنی چاہیے. جب شرک کا ٹاپک ہم سمجھتے ہیں تو دو قسم کی شرک ہے، ایک عمل میں شرک ہے، ایک عقیدے میں شرک ہے. جہاں تک مسئلہ عمل کے شرک کا ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ بندہ اب جہنم میں رہے گا، اس کی معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو عمل کا شرک ہے وہ دو قسم کا ہو سکتا ہے، یا تو چھوٹا گناہ ہوگا یا بڑا گناہ ہوگا، یا گناہ صغیرہ ہوگا یا گناہ کبیرہ ہوگا. ٹھیک، تو بہرحال یہ ایک شخص جو ہے اگر اس کا ارتکاب کر رہا ہے تو وہ اس کو ڈینائی نہیں کر رہا. مطلب فار ایگزامپل کوئی بندہ زنا کرتا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن وہ ڈینائی نہیں کرتا کہ یہ گناہ نہیں ہے. وہ مانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ گناہ ہے اور میں اس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، لیکن ارتکاب کر دیا. تو ایسے شخص جو ہے اس کے عمل میں خرابی آئی ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے. تو جب تک عقیدہ اس کا ٹھیک ہے اس وقت تک وہ اس آیت کی زد میں نہیں آتا جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ٹھیک ہے نا، کہ بے شک جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشتا جو کہ جو ہے جس نے شرک کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی کسی نے کیا ہے کام تو اس کو اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دیں گے. تو یہ بیسیکلی وہ عقیدے کے حوالے سے ہی بات آتی ہے. رہی بات عمل کے حوالے سے جو بات ہے وہ اس لیے اسے شرک اصغر بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ معاملہ ضرور ہے کہ وہاں پر یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے اب جہنم میں چلا جائے گا، اس کی معافی ہو ہی نہیں سکتی. ہاں اس کو لیکن اپنی سزائیں بھگتنا ہوں گی. اور یہی بات ہے کہ جو صغیرہ گناہ ہے وہ تو چلو دھلتے رہتے ہیں، وہ مختلف استغفار سے بھی دھل جاتے ہیں. کچھ انسان کو مشکل پڑی، کچھ تکلیف پہنچی، اس کے عوض بھی وہ جو ہے صغیرہ گناہ دھلتے رہتے ہیں. نماز انسان پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، اس کے ذریعے سے جھڑتے رہتے ہیں. لیکن کبیرہ گناہ جو ہیں ان کے لیے پھر صدق دل سے توبہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، ندامت بہت ضروری ہے. پہلے اپنے گناہ کے اوپر پھر توبہ ہے. پھر اگر کوئی اس نے کسی شخص کا، کسی مخلوق میں سے کسی کا دل دکھا ہے یا اس کا حق مارا ہے تو اس کا حق، اس حق کی جو ہے تلافی بھی ضروری ہے. تو یہ سب ریکوائرمنٹس اگر وہ فلفل کرتا ہے تو پھر وہ اس کی عزت سے نکلتا ہے. لیکن اگر وہ اس مطلب توبہ نہیں کرتا اور اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے تو پھر یہ ہے کہ اب ظاہری بات ہے کہ اب وہ جہنم میں ہوگا. تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے اپنی جہنم میں جو ٹرم ہے اسے پوری کرنے کے بعد وہ جنت میں پھر آئے گا. تو یہ پورا تصور ہے جس کو ذہن میں رکھیں. بہت شکریہ مدثر بھائی. ہم دوبارہ اپنے اسٹوڈنٹ 1162 سے گزارش کریں گے کہ اپنی مائک کو انمیوٹ کریں اگر آپ سوال ریز کرنا چاہ رہے ہیں. جنید صاحب نے کہا تھا کہ ایک اور کوشچن بھی ہے، ہاں پہلے ان سے لے لیتے ہیں پھر جنید صاحب کے پاس آتے ہیں واپس. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، میرا سوال ایسا ہے مدثر بھائی کہ جو 4 بندے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوں گی، ایک شراب پینے والا، ایک رشتے داروں سے جھگڑنے والا، اور ماں باپ کی نافرمانی، اور چوتھا شرک کرنے والا. تو کیا اس کی معافی کبھی ہوں گی نہیں؟ کیا اس کے بارے میں معافی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، رہی بات باقی جو گناہ ہیں، ذری بات ہے
کبیرہ گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، دیگر جو آپ نے جن کا ذکر کیا وہ بھی کبیرہ گناہ ہے. تو لیکن شرک جو ہے بہرحال اس کے دو ایسپیکٹس ہیں. ایک شرک جو کہ بیسیکلی عمل کا شرک ہے، وہ بھی ایک کبیرہ گناہ بھی ہو سکتا ہے، صغیرہ گناہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک ہے شرک عقیدہ کا شرک، وہ تو کفر، اس کی کبھی معافی نہیں. تو میں نے آپ کو آیت پڑھ کے بتائی نا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اسے کبھی نہیں بخشے گا جس نے شرک کیا، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی اللہ چاہے گا تو بخش دے گا. ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. جس نے بھی شرک کیا اس نے اللہ پر بہت بڑا جو ہے بہتان باندھا. تو یہ بات تو کیونکہ واضح طور پہ موجود ہے قرآن مجید میں. باقی رہی بات ہے احادیث کی، پھر آپ کو انٹرپریٹیشن کرنی پڑتی ہے نا. ہر حدیث جو ہے اس کو پھر اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہوگا کہ قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے، اور پھر اس کے علاوہ اسی سے متصل جو حدیثیں ہیں یا اسی متن سے متعلق جو احادیث ہیں اس میں کیا کچھ کہا گیا ہے. پھر ہی ذری بات ہے جو اسکالرز ہیں یا جو بھی اہل علم ہیں پھر اس کا جو ہے استنباط کرتے ہیں، اخذ کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہے شرک وہ کبھی معاف نہیں ہوگا، ہاں اللہ یہ کہ کوئی توبہ کرے. ٹھیک ہے، باقی بھی گناہ جو ہیں کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، توبے سے ہی معاف ہوں گے. لیکن فرق یہ ہے کہ شرک کا ارتکاب کسی نے کیا اور اس نے معافی نہیں مانگی تو پھر بیسیکلی وہ حالت کفر میں ہے. اگر اس نے عقیدہ کا شرک کیا تو اب تو اس کی کبھی معافی نہیں ہو سکتی، یعنی اب وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ جہنم میں جلے گا. لیکن ایک بندہ جو ہے جس نے ماں باپ کی نافرمانی کر دی یا شراب پی رہا ہے وہ یا پھر زنا کر دیا، تو ان سارے سچویشنز میں اگر وہ توبہ نہیں بھی کرتا تب بھی بہرحال وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جا سکتا ہے، جنت کے لیے کوالیفائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ صرف دو اور ایسے معاملات ہیں، ایسے اعمال ہیں، 2 یا 3 اسکالرز پر وہ ڈفرنس اوپینین ہے کہ جس میں عقیدہ نہیں دیکھا جائے گا، وہ عمل اتنا برا ہے کہ اب وہ ہمیشہ جنت میں چلے گا. ٹھیک ہے. ایک تو وہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی، بہت بڑا جرم. یعنی اس میں وہ بندہ جو ہے وہ عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، میرا عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن زبان سے اس نے ایسی بات نکالی جس نے اللہ کی آیات کی توہین کر دی، اللہ کی توہین کر دی، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی، دین کے کسی ایسپیکٹ کی توہین کر دی. تو پھر اب وہ جو ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اور دوسرا جو ہے نماز کے وجہ سے آتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس کا بھی معاملہ ہے، لیکن اس میں اختلافات ہیں. اس طریقے سے ایک قتل کرنے کا، کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دیا کسی نے، تو اس کے حوالے سے بھی بعض صحابہ کی رائے تھی کہ اب یہ اس کی جو ہے اس کا چھٹکارا نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ ان معاملات میں بھی اکثریت جو ہے علماء کی صحابہ کرام کی ویسی رائے تھی کہ توبہ ہو جاتی ہے سوائے شرک پر اس پہ متفق ہے پوری امت کے. یہ وہ جرم ہے کہ جس سے توبہ نہ کی تو پھر جہنم میں پھر ہمیشہ جلنا ہوگا، اس سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہوگی. بہت شکریہ. ہم ابھی جنید عالم صاحب سے دوبارہ گزارش ہے کہ اپنا سوال پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کویسچن جو ہے نا یہ آلریڈی مطلب ہم ریز کر چکے ہیں، وجود باری تعالیٰ کی شناخت کے حوالے سے ہے، اور ہمارے کو ہوسٹ جو ہیں وہ بہت اچھی کوشش مطلب انہوں نے کی کرنے کی. یہ وہ آپ کے سامنے دوبارہ سے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ویسٹ ہے جو اس میں جو ہے ماڈرن سائنس کے موجود جو ہیں وہ موسٹلی ویسٹ کے اندر ہی ہیں. میری آواز آ رہی ہے جی آپ کو؟ جی آ رہی ہے جی. تو ماڈرن سائنس جو ہے اس کے موجود موسٹلی ویسٹ کے اندر موجود ہیں. تو ان لوگوں نے جو ہے عالم غیب کی بہت سی حقیقتوں کو ان کے اثرات کی وجہ سے جو ہے وہ آج جانا ہے، جس کو ہم آلریڈی ذکر کر چکے ہیں، الیکٹرو میگنیٹک فورس یا فورس آف گریوٹی یا کوئی بھی اس طرح کی جو حقیقتیں ہیں جو انہوں نے. تو وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو ان کو عالم غیب کی اتنی بڑی حقیقت اللہ رب العزت جو ہیں جن کے اثرات پوری کائنات کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، تو وہ ان کو جو ہے ماننے سے جو ہے وہ انکاری ہیں. یہاں تک میرا سوال کمپلیٹ ہو جاتا ہے. میں اپنا ایک اشکال ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک کنفیوژن ہے کہ آج کل ڈیموکریسی کے آنے کے بعد انسانی حقوق اور انسانیت کا جو ہے وہ تصور ویسٹ کے ہاں جو ہے وہ کافی اہمیت اختیار کر گیا، اور اکثر موقعوں پہ جو ہے وہ نظر بھی آتا ہے. جس طرح ابھی امریکہ کے اندر ایک جو ہے وہ سیاہ فام کی جو ڈیتھ کے حوالے سے جو ہے لوگوں نے اتنا مطلب وہ کیا ہنگامہ مطلب ان کے حقوق کے لیے. تو مغربی سائنسدان جو ہیں یا کوئی بھی جو ہے وہ اب سائنس کو جو ہے وہ انسان کی فلاح کے لیے ٹول کے طور پر مطلب وہ جانتا ہے.
تو جتنے بھی مذاہب ہیں بشمول دین جو ہے وہ انسانیت کے لیے کیا کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ دینے سے ہم قاصر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ویسٹرن جو ہے وہ سائنٹسٹ جو ہیں وہ دین کی طرف جو ہے آنے کی بجائے خدا کو سپر نیچرل فورس یا کوئی اس طرح کی فورس کہہ دیتے ہیں اور گاڈ کہنے سے جو ہے وہ کتراتے ہیں؟ کائنڈلی اس تناظر میں جو وہ آنسر کر دیجیے گا جی۔ یہ بڑا اچھا کوشچن ہے آپ کا۔ دیکھیں میں اس کی اگر آپ نے لیکچر سنا ہو یا جو بھی پریزنٹیشن آپ کے پاس ہے تو اس میں نے یہ واضح کیا ہے کہ یقیناً آپ کو پھر جو زار صاحب ہیں انہوں نے بھی واضح کیا ہوگا کہ دیکھیں بعد اس میں کچھ قصور ان کا ہے، کچھ ہمارا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح معنوں میں اگر آپ کسی سلجھے ہوئے جو ہے بندے سے آپ بیسٹ میں بات کریں نا، مطلب سلجھے ہوئے، یعنی یہ نہیں کہ ایک بندہ جو ہے نا ایک رافسا بندہ ہے وہ بات کو سمجھنا نہیں چاہتا، لیکن ایک بندہ جو ہے ایک سوبر آدمی ہے اور وہ واقعی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کو خدا کے وجود پہ کوئی شک نہیں ہے۔ آج یاد رکھیں اتنے حقائق ہیں کائنات کے اندر، نظم ہی دیکھ لیں اتنا، مطلب لینارڈ سسکن جو کہ جسے کہا جاتا ہے کہ آج کل کی جو فزکس کا وہ آئنسٹائن ہے جس نے اسٹیفن ہاکنگ کو بھی شکست دی تھی بلیک ہول کے حوالے سے، تو وہ کہتا ہے کہ یار مطلب خود سے جو پوچھا گیا اس نے کہا کہ یہ جو بیلنس ہم دیکھ رہے ہیں نا اس میں کائنات کا، دیکھیے ایسا جیسے ریزر ایج پہ کھڑا ہوا ہے، ریزر ایج کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اتنی پرسیجن چاہیے اس کو برقرار رکھنے کے لیے، کیسے ممکن ہے کہ یہ خود بہت، تو اس لیے میں نے وہ آپ کو ایک پیرابول ایک حقائق جو ہے وہ آئنسٹائن کے حوالے سے بتائی تھی۔ آئنسٹائن سے کوئی بندہ جو ہے ڈرائی نہیں کر سکتا کہ وہ ایک سپر جینیس آدمی تھا۔ اس نے کیسے ڈیفائن کیا اس مسئلے کو، بہت خوبصورتی سے اس کو ڈیفائن کر دیا نا مسئلے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بات پکی ٹھکی بات ہے کہ جب ہم اس کائنات میں اس نظم کو دیکھتے ہیں، کون بے وقوف ہے جو یہ سمجھے گا کہ یہ خود ہی ہو گیا؟ کوئی ہے تو صحیح، بٹ who is that person? Who is that being؟ شناخت نہیں ہو پاتی۔ اب اس کا جواب اگر ہے تو وہ کس کے پاس ہے؟ وہ مسلمانوں کے پاس ہے، اور اس کی شناخت کا ایک ہی طریقہ رہا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے دین کو پیش کیا ہے بنی انسان کے سامنے، اور اب تک بھی وہی ہے، اور تاکہ قیامت بھی اب دیکھ لیں گے۔ شناخت کا دو راستے تھے، اب ایک رہ گیا۔ ایک راستہ ہوتا تھا کہ نبی جو تھا وقت کا علیہ السلام، اس کی صداقت اور امانت، اور یہ مطلب ایک طرح سے بنیاد بن جاتی تھی جب وہ یہ بات جسٹیفائی کرتا تھا لوگوں کے سامنے کہ میرا تو آنکھوں دیکھے معاملات ہیں۔ اب جنت جو ہے آپ سے وسلم دیکھ کر آئے تھے، اب اس کی بنیاد پر وہ گواہی دے رہے تھے، جنہوں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے وہ ہم کلام ہوئے تھے جب شب معراج پہ گئے، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے خود ہم کلام ہوتے تھے، تو وہ تو باقاعدہ اپنے مشاہدے کی بنیاد پر جو ہے وہ گواہی دیتے تھے، اور ان کی صداقت اور امانت دلیل ہوتی تھی کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن اب وہ ہمارے درمیان تو ظاہر بات ہے وہ اس طریقے سے موجود نہیں ہے۔ دوسری طریقے جو دیتے تھے تمام انبیاء علیہ السلام، وہ کیا تھی؟ معجزات۔ معجزہ وہ حتمی دلیل ہے نا، وہ آئی ڈی کارڈ ہے سمجھنے کی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، جو اللہ کی شناخت کرتا ہے۔ کوئی اور ہستی ہے نہیں، اگر کوئی ہے اللہ سے بڑی ہستی تو پھر لے کر آئے اس کے مقابلے میں کوئی شے۔ تو یہ وہ بات ہے جو ہمارے پاس ہے، جو ہم پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ ہاں اگر ہم پیش کر دیں یہ ہائی انٹلیکچوئل سطح پر اور لوگوں کو یہ جسٹیفائی کر دیں، تو اس کے بعد بھی کوئی نہیں مانتا، تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زدم زدہ ہے معاملہ۔ لیکن یہ بھی بات گارنٹی مطلب اس کی گارنٹی تو نہیں ہے کہ اس سب کے جاننے کے باوجود بھی انسان جو ہے نہیں مانے، کیونکہ ذریعہ بات ہے ایک ہے کہ اس کے شک ختم ہو جانا، وہ ہم کر سکتے ہیں، ایک ہے اس کے باوجود بھی ایک بندہ جو ہے نفس کے پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان کے پیچھے لگا ہوا کہتا نہیں مانتا۔ جیسے ابلیس بھی تو، لیکن ابلیس کے ایمان کا یہ والا ایسپیکٹ تو کلیئر ہے نا، اس نے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے احکامات بھی دیے ہوئے ہیں، ملا اعلیٰ میں رہتا تھا، تو اللہ کی نہیں مانی نا اس نے، ورنہ اللہ کے بارے میں تو اسے کوئی شک نہیں۔ تو اس لیے یہ تو بہرحال اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اما شاکرم و اما کفور، وہ تو اختیار اب ہمیں ہے، ہم چاہے تو اس کو ڈینائی کر دیں، لیکن کم سے کم جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بناتا ہے تو لا برہان لہ بہ، اس کے پاس کوئی برہان نہیں ہوگا، کوئی بنیاد نہیں ہوگی۔ تو یہ ہماری بہرحال ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم نے ویسٹ کے سامنے صحیح طریقے سے اس دین کو پیش نہیں کیا، اور وہ دلیل نہیں پیش کی جو ہمارے پاس ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ہاں دوسری بات آپ کی بالکل درست ہے، وہ اسی سے لنکڈ ہے، جو میرے خیال میں جو میرا جواب ہے اس کے اندر آپ کا دوسرے سوال کا بھی جواب آ گیا ہے کہ واقعی یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اس کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا۔ آج کسی مسلمان کو کھڑا کریں، اس سے پوچھیں کہ بھائی کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، مسلمان خود کہہ دے گا کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم تو بس جو ہے مانتے ہیں جی، بس مذہبی تجربے کی بنیاد پر مانتے ہیں، روحانی تجربے کی بنیاد پر مانتے ہیں۔
یہ تو دلیل پیش کرنے والی تو نہیں ہے. ہاں ایک بندے کے لیے اپنے طور پر دلیل ہو سکتی ہے. ایک بندہ روحانی تجربے کی بنیاد پہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ اسلام سچا دین ہے, تو ہم اس کو ڈینائی تو نہیں کرتے, اچھی بات ہے, اس کی فطرت صاف ہوگی, اس کو جا گیا ہوگا. لیکن یہ کوئی ایسی دلیل نہیں جو پریزنٹیبل ہے. اس کی بنیاد پہ وہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں بالکل حق پر ہوں, کیونکہ دوسرا بندہ بھی کلیم کر سکتا ہے عیسائی کہ جی میری بھی بنیاد مذہبی تجربے پر ہے, میرا تجربہ زیادہ بہتر ہے, آپ کا تجربہ اتنا اچھا نہیں ہے, پھر کیا کریں گے آپ؟ تو ہم بات کریں آبجیکٹیولی بات کو ریشنلی جسٹیفائی کرنے کی, تو وہ ہم کر سکتے ہیں الحمدللہ. مسلمان کے پاس وہ اختیار موجود ہے کہ وہ مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ آلہ دیا ہوا ہے جس کے ذریعے سے اسے کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں کر سکتے. تو ہوپ فلی یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. بہت شکریہ جنید صاحب. تھوڑا سا میں اور پوچھ لوں جی اس میں. جنید صاحب آپ تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو دوبارہ باری دیتے ہیں, کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں ان کا سوال ہو جائے تو پھر ہم آپ کو دوبارہ موقع دیتے ہیں. اگلا سوال ہم لیں گے. جزاکم اللہ خیر جی. مقبول اسحاق صاحب سے گزارش ہے کہ اپنی مائک کو انمیوٹ کریں اور اپنا سوال ریز کریں. جی مقبول اسحاق صاحب, آپ کی آواز نہیں آ رہی مقبول صاحب. آواز کٹ رہی ہے. اچھا, جب تک ان کا مسئلہ حل ہوتا ہے ہم تب تک. جی مقبول صاحب, آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے. آپ سے مقبول صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ لکھ کے سوال واٹس ایپ پہ بھیج دیں. ہم آپ کے سوال کو یہاں پہ مدثر بھائی کے گوش گزار کرتے ہیں تاکہ ان کا جواب لے سکیں. تب تک ہم قاضی عثمان مغیث صاحب سے گزارش کریں گے کہ اپنی مائک انمیوٹ کر لیں اور اپنا سوال ریز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر میرے 2 کویسچنس ہیں. ایک کویسچن یہ ہے کہ یہ مغرب کے حوالے سے یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ خلافت جو ہماری اسپین تک گئی تھی اور اس کے بعد 700 سال تک تقریباً وہاں قائم رہی, اس کے بعد ختم ہوگی. اور اب جو وہاں کے لوگ اسلام سے بدیل ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ وہاں پہ باقی شاید ممالک میں اسلام اس طرح نہیں گیا. وہاں پہ صرف جو تبدیل شدہ انجیل اور زبور تورات وغیرہ جو تھی مطلب عیسائی اور یہودی تھے ان کی تعلیمات کی وجہ سے لوگ بدل ہوئے. وہاں اسلام کا پیغام شاید پہنچا ہی نہیں تھا. کیا اس وجہ سے یہ اس طرح ہے؟ اور دوسرا کویشچن یہ ہے میرا کہ کیونکہ اسلام تو کیونکہ قرآن جو اس میں تعریف وغیرہ تو نہیں ہے, یہ تو پیغام ان تک پہنچا ہی نہیں تھا. اور اس وجہ سے دوسرا کویشچن سر میرا یہ ہے کہ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس سے عذاب قبر ثابت ہے, اور کیا ہم یہ لاجیکلی کس طرح کسی کو سمجھا سکتے ہیں کہ قیامت ہی میں بھی کسی گناہ گار یا کسی کافر مشرک کو سزا ملنی ہے اور قبر ہی میں بھی ایک دفعہ ملنی ہے, اس سے پہلے بھی, اس دن سے قائم ہونے سے پہلے بھی اس کو سزا ملنی ہے اور وہ بھی شدید ترین. یہ ہم کس طرح کسی کو ثابت کر سکتے ہیں اور قرآن کی وہ کون سی آیت ہے؟ یہ 2 میرے سوال ہیں. شکریہ. ٹھیک, دیکھیں بات جو پہلا جو آپ کا سوال ہے کہ مطلب ویسٹ کے اندر کی بات ہو رہی ہے نا, کہ ویسٹ میں جو ہے یہ بات کیا ان کو یہ بات پہنچی نہیں ہماری طرف سے, حالانکہ وہاں پہ اسلام تو رہا. تو اس میں باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف نے تو یہ بات پوری دنیا کو بتائی تھی. ٹھیک ہے نا, پوری دنیا میں تبھی تو اسلام پھیلا تھا, تبھی تو ہم غالب تھے. لیکن بات کے آنے والا پتہ ہے آپ کو نا, حقائق کو ری انٹرپریٹ کرنا پڑتا ہے. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پھر جو ہے شاید لیک ہو گیا, مسئلہ ہو گیا, کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی بات وہاں تک نہیں پہنچا سکے. اور ہمارا پھر ظاہری بات ہے وہی ایک معاملہ ہو گیا کہ ہم نے وہی غلطی کی جو کہ وہاں پہ غلطی ہوئی. ہم نے بھی آنکھیں بند کر کے حقائق جو تھے ان کو تسلیم کرنے کی روش ڈال دی, اور آہستہ آہستہ پھر ہمارے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور جب بھی کوئی قوم جو ہے وہ یہ سوچنا شروع کر دیتی ہے کہ ہمارے پاس اب جو بھی ہم قبول کر رہے ہیں, چاہے ہمارے عقائد ہیں یا جو بھی بنیادی نظریات ہیں, ان کو بغیر ہم عقل کے سمجھیں گے, بس من جو بتا دیا جائے ویسے ہی لے لیں گے, تو پھر یہ جو اندھی تقلید ہوتی ہے نا, یہ پھر اسی نقطۂ نظر کو
جو ہے ایک طرح سے پروان چڑھاتی ہے کہ جس میں پھر جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پوری قوم سے ہی ختم ہو جاتی ہے. جیسا کہ آج ہمارا معاملہ ہوا کہ غریب بات ہے کیونکہ جو ہمارا عقیدہ ہوتا ہے نا کسی بھی مسلمان قوم کا یا کسی بھی ایسی قوم کا جو کسی مذہب پر ایمان رکھتی ہے، تو وہ عقیدہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے یعنی اس کا جو طرز عمل ہے، اس کی سوچنے کا جو طرز ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے عقیدے کے حوالے سے، اس کے نظریے پر کہ عقیدے کے حوالے سے اس کا نظریہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے بیسیکلی جو کہ مسئلہ ہوا. باقی بات وہ اپنی جگہ پہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا. باقی برزخ کا جو ذکر ہے وہ تو قرآن مجید میں ہے. یہ مختلف جو ہے اس میں آیات ہیں. من ورائی برزخ کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ ان کے الی یوم یبعثون کہ اس دن تک جب کہ اٹھائے جائیں گے ان کے پیچھے ایک برزخ ہے. تو یہ لفظ باقاعدہ قرآن مجید میں موجود ہیں. آیات وغیرہ جو ہیں وہ آپ کو بھیج دیں گے انشاءاللہ. آیات بھی ہیں اس پہ، احادیث تو مطلب بے شمار احادیث ہیں اس کے اوپر، جس میں جو ہے آپ سے نے عذاب قبر کے حوالے سے جو ہے وہ نشاندہی کی ہے کہ وہ تو میں کہ یہ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بے شک جو ہے برزخ ہے، اور برزخ کے اندر ظاہری بات ہے قبر کے معاملات بھی ہیں، قبر کا عذاب بھی ہے. یہ جو آپ کے قطرے ہوتے ہیں بھائی اس میں آیت سورہ مومنون کی آیت نمبر 46 کا ذکر ہے نا برزخی زندگی. جی تو وہ انشاءاللہ ہم آیت جو ہے وہ بھیج دیں گے. آپ لوگوں کو آیت بھی بھیج دیں گے، حدیث بھی اس سے متعلق بھیج دیں گے. یہ تو ایک اتنی پکی ٹھکی بات ہے کہ جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. بتا رہا تھا کہ پیشاب کے قطروں کے حوالے سے ذکر آتا ہے کہ جو اس کا خیال نہیں رکھے گا تو پھر اس کے لیے عذاب قبر کی وعید ہے، اور یہ مطلب جو ہے صحیح حدیث ہے. تو اس طریقے سے مختلف مقامات پہ اس کا ذکر ہے. تو یہ آپ کو اسی طرح جسٹیفائی کرنا ہے. ظاہری بات ہے یہ وہ معاملہ تو نہیں ہے کہ جو آپ کے آنکھوں دیکھا معاملہ ہے. اس پہ تو ہم دیکھنا پڑے گا ہمیں قرآن کی شہادت کیا ہے اور حدیث میں کیا دلیل آئی ہے، تو اسی کو ہم پیش کر سکتے ہیں. تو اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے. شکریہ قاضی عثمان مغیث صاحب. امید ہے آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا. ہم دوبارہ مقبول اسحاق صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی مائک کو انمیوٹ کریں اور کوشش کریں کہ اگر وہ سوال ریز کر سکیں. السلام علیکم سر. السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر میری کنفیوژن تھوڑی سی یہ ہے، کائنڈلی مجھے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. میں طالب علم ہوں، سیدھی سی بات ہے سر، مجھے کوئی اتنا آئیڈیا نہیں ہے. ایک ایفرٹ ہے جو میں کر رہا ہوں. سر کنفیوژن میری یہ ہے کہ سر میں اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، قرآن پاک پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی کوشش کرتا ہوں کہ میں بجاؤں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں، جو ان کے احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کروں. لیکن میرے سامنے سر ایشو یہ آتا ہے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ تو واحد لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کا بے شک اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو کوئی شریک نہیں ہے، یہ سب چیزیں ہیں. لیکن اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہمیں ملا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو ہم نے مانا. ٹھیک ہے سر. تو اگر مجھے کوئی یہ کہتا ہے کہ جی یا اللہ تو کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اگر یا رسول اللہ کہنا یہ شرک ہے. یہ میری سر کنفیوژن ہے سب سے بڑی کہ یا رسول اللہ کہنا شرک میں آئے گا کیا، جو آپ نے ٹائپس بتائی ہیں اس کی. دیکھیں بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ عقیدہ آپ کا کیا ہے اس حوالے سے. سر میرا عقیدہ یہ ہے کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، خالق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رازق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ملا اللہ تعالیٰ کا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں راستہ ملا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ملا. تو جو ہدایت ہم تک پہنچی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بدولت پہنچی. ٹھیک ہے سر. تو عقیدہ تو ہمارا یہی ہے کہ ہے کیونکہ ہم عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خالصتاً کرتے ہیں. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود و سلام بھیجتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ بھی یعنی کہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہمیں نصیب ہوگی. ٹھیک ہے سر. عقیدہ ہمارا بالکل یہی ہے خالصتاً. لیکن کسی انسان کو اس وجہ سے کہہ دینا کہ یہ جی یا رسول اللہ کہتا ہے جی یا تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ اس کو یعنی کہ شرک کے زمرے میں ڈال دینا، میرے خیال میں سر یہ زیادتی ہے، یہ بیلنس نہیں ہے سر. کہ اگر ایک بندہ آئی تھنک سر سمجھ رہے ہوں گے آپ، میں شاید ایکسپلین نہیں کر. میں آپ سے یہ کہنا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. آپ نے تو ایسی بات کوئی نہیں کی جو لوگ منسوخ کرتے. مطلب اب یہ ایک غلط بحث ہے کہ آیا ہمیں یا رسول اللہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. کیا صحابہ نے ایسی بات کہی، وہ بھی آپ وسلم کی غیر موجودگی میں یا آپ کے وصال کے بعد یا رسول اللہ کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ تو یہ ایک غلط بحث ہے
لیکن اگر آپ کا عقیدہ ہے تو آپ بیان کر رہے ہیں تو پھر شرک نہیں ہوگا کہ ہاں یہ بات اپنی جگہ پہ ایک کویشنیبل ہے کہ اس کو جو ہے نہیں ہمیں ایسا کہنا چاہیے، نہیں پکارنا چاہیے، حرف ندا استعمال نہیں کرنا، لیکن وہ شرک جو ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ عقیدے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ آپ وسلم بھی حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں جیسے اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، تو یہ تصور پھر جو ہے شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی یہ حیثیت ہے کہ وہ عرش پر ہونے کے باوجود، عرش پر مستوی ہونے کے باوجود ہر جگہ پر جو ہے اپنا جو ہے ایک طرح سے وہ اپنی پریزنس کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ کیسے ہمیں نہیں پتا، اس کی کیفیت ہم نہیں جان سکتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جب تم دو ہوتے ہو میں ہوتا ہوں، تین ہوتے ہو چوتھا میں ہوتا ہوں۔ تو ایسے ہی آپ سمجھتے ہو کہ ایسی تھا تو پھر یہ شرک ہو جائے گا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ تو عقیدے پہ ڈیپینڈ بعد میں آتے ہیں، عقیدہ اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا درست ہے یا نہیں۔ بہرحال ایسی باتیں جو ہیں ہمیں ان کو دیکھنا ہوگا کہ کیا قرآن و سنت میں ایسی بات کسی جگہ پہ منسوخ کی گئی ہے کسی سے، کیا ابو ایسی بات کرتے تھے، ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا تھی، تابعین کی انڈرسٹینڈنگ، تابعین کی انڈرسٹینڈنگ کیا تھی۔ بہرحال یہ وہ چیز ہے جو ورڈنگ یہی ہے کہ ایسی کوئی بات اس سے ثابت نہیں ہے۔ تو خیر یہ وہ بات ہے جو ہوپفلی آپ کو کلیئر ہوگی۔ بہت جی شکریہ سر، کلیئر ہو گئی ہے مجھے، جی جزاکم اللہ خیر سر۔ ہاں شرک کا فتویٰ لگانا مطلب اتنا آسان نہیں ہوتا، جیسا آپ نے کہا بالکل ذاتی نہیں کرنی کسی جگہ پہ بھی، جو جس سے کسی سے بھی آپ بات کریں تو اس سے عقیدہ ضرور پوچھیں، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ بعض اوقات وہ بات کر رہا ہے لیکن اس کا عقیدہ ایسا نہیں ہوتا، تو عقیدہ سمجھ کے ہی پھر آپ جو ہے اس کے بات کرتے ہیں۔ لیکن کچھ جیسے میں کہ عمل ایسے ہیں جن پہ عقیدہ سننے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے فرض کو بندہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، یہ اب شرک ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں عقیدہ کو بندہ جو بھی رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے جیسا میں نے آپ کو مال کا یہ بہت شکریہ مقبول صاحب، امید ہے آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، آگے ہمارے دوست وہی اسٹوڈنٹ 1162 دوبارہ ہاتھ انہوں نے ریز کیا ہے، ہم ان سے گزارش کریں گے کہ اپنے مائک کو انمیوٹ کریں اور اپنا سوال ریز کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں مدثر بھائی، میں انڈیا سے ہوں، ہندوستان سے۔ اپنے کورس سے تھوڑا ہٹ کے سوال ہے، لیکن آپ سے بات کرنا ضروری سمجھا میں نے۔ ہمارے ہندوستان کا ایک بندہ ہے وسیم رضوی، شاید آپ کو اس کے بارے میں تجربہ ہوگا، معلومات ہوں گی۔ وسیم رضوی جس نے قرآن پاک کے 26 آیتیں ریموو کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے یاچیکا دلی میں دائر کیا ہے کورٹ میں، تو یہ درست ہے کیا؟ اگر یہ یاچیکا آج نہ کل سمجھو ڈسمس ہو جائیں گی، لیکن اس کے بارے میں کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں اپنے طرف سے جا سکتے کیا؟ نہیں ایسا، مطلب میں پہلی دفعہ آپ سے سنا ہے یہ بات، ان کا نام تو کوئی صاحب اس طرح کے پہلے بھی ایک دو کچھ لوگ تھے جنہوں نے ایسی بات کی تھی۔ رشاد خلیفہ ہوا کرتا تھا، اس نے بھی یہ بات کہی تھی کہ قرآن میں کچھ دو آیات میں ایکسٹرا ہیں تو ان کو نکال دیا جائے۔ تو اس طرح کے فتنے پہلے بھی کھڑے ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی کوئی بنیاد ہے نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کا معجزہ ہی اس کی ایتھینٹسٹی پر بہت بڑی دلیل ہے، اور باقی قرآن مجید کا جو پرزرو ہونا ہے یا اس کا محفوظ ہونا ہے اس کی تو گواہی غیر مسلم بھی دیتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے پوری اتنی بڑی تاریخ اسلام جو ہے موجود ہے۔ تو ایسی جو بھی بات کرتا ہے ظاہر بات اس کے خلاف جو بھی ایکشن لیا جانا چاہیے اس کو مطلب لیا جا سکتا ہے تو لیا جانا چاہیے۔ جیسے انڈیا میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کورٹ کے اندر بھی لوگ کھڑے ہیں اس کے خلاف، باقی انٹرنیشنل کورٹ میں آپ چلے تو جائیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ تو پھر ایسے لوگوں کی جو ہے سنوائی زیادہ ہوتی ہے، آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کی بات ہی سنی جائے گی۔ وہاں پہ تو یہ ہے کہ جو ارتداد کر دیتا ہے، جو آپ کے شان میں گسائی کرتا ہے، وہ تو ہیرو بن جاتا ہے انٹرنیشنل ورلڈ کے اندر۔ تو اس لیے اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ اس کو اس کے حق میں جو ہے فیصلہ کریں یا اس کے حق میں جو ہے کئی لوگ کھڑے ہو جائیں، لیکن ہمیں بہرحال جو بھی پلیٹ فارمز ہیں موجود ہیں اس پہ اس کے خلاف، اس شخص کے خلاف جو ہے آواز اٹھانی چاہیے، اس میں بالکل کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پہ حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں مدثر قریشی صاحب سے۔ مدثر قریشی صاحب آپ اپنا مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں۔
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम हेलो, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वरहमतुल्लाह। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, मेरा ये एक सवाल है कि इस्लाम में 3 तरीके का ईमान होता है। एक तो पहले वाला ईमान जो कि फरिश्तों का होता है, जो कि अपनी जगह पर रहता है, और दूसरे वाला ईमान जो होता है वो नबियों वाला ईमान होता है, जो कि बढ़ते ही जाता है, और तीसरे वाला जो होता है वो हम लोगों का होता है, उम्मत का, यानी कि अमल करेंगे तो वो बढ़ेगा, अमल नहीं करेंगे तो वो घटेगा। तो सर मुझे इसके बारे में ये पूछना है, ये मालूमात करना है आपसे कि हमारा ईमान हम कैसे बढ़ाएं और क्या तरीका है। हम कोशिश तो करते हैं मगर फिर भी कहीं ना कहीं ये दुनियावी जिंदगी में हम पीछे रह जाते हैं। कभी हमारी नमाज छूट जाती है, कभी दुआ नहीं होती, कभी कुरान पढ़ना नहीं होता है। तो हम अपनी नफ्स को और अपने दिल दिमाग को मुतमईन करके हम पूरा पूरा अमल पे कैसे ठहरे, उसके लिए कोई आयत वगैरह या फिर कोई दुआ वगैरह है तो बताइए। जी, इसमें यकीनन इस पर डिस्कशन भी हुई है, आपके सामने लेक्चर भी आ गया होगा कि देखें 2 ज़राए हैं ईमान को मुस्तहकम करने के लिए, मजबूत करने के लिए। एक शौरी जरिया है और एक गैर शौरी जरिया, ठीक है। या यूं समझ लें कि एक अकली इसके जरिया है और एक आपका फिर जो है वो गैर अकली जरिया है। आपने पहले इंटेलेक्चुअल बेसिस के ऊपर जितनी भी शुबहात उनको ख़त्म करना है, यानी मुतमईन होना है अपनी अकल की बुनियाद पर कि बिल्कुल अल्लाह ताला मौजूद हैं, वही इस पूरी कायनात के खालिक मालिक हैं, सब कुछ वही उन्हीं के हाथ में है, और वो तन्हा जो है इस सब के मालिक भी हैं। वो उनके साथ कोई भी जो है किसी सूरत में शरीक नहीं है। तो इसको पहले आपने रैशनली यानी अपनी अकल को भी मुतमिन करने की कोशिश करनी है, और उसके दलाइल सारे दिए गए हैं, यहाँ पर आपके सामने रखे गए। और उसके साथ साथ फिर जो है जो दूसरा जो एस्पेक्ट है जो कि जिसका ताल्लुक कल्ब से है, तो उसको भी मुस्तहकम करने की जरूरत है, और वो ये है कि फिर आप अच्छी सोबत में बैठें। उसके ज़राए क्या है? अच्छी सोबत सालिहीन में बैठना है आपने, और दूसरा है कसरत से अल्लाह को याद करना है। तो ये 2 चीजें ऐसी हैं जिससे आपका जो रूहानी वजूद है उसको तकवीत मिलती है। तो आपका जो शऊर है वो भी मुतमईन होगा, और साथ आपकी जो रूहानी वजूद है उसको तकवीत मिलेगी। तो जो नफ्स की जो खराबियां हैं उसको कंट्रोल करना फिर आसान हो जाएगा। तो ये है जो कि इसलिए हम कहते हैं कि जो ओवरऑल ईमान है, क्योंकि उसमें दोनों फैक्टर जो हैं वो एक तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। अकल से हासिल होने वाला जो ईमान है और कल्ब से जो हासिल वाला ईमान है, दोनों जो है मिलके फिर वो ओवरऑल ईमान की एक सतह बनती है। तो इसलिए ओवरऑल इसके अंदर एक फ्लक्चुएशन जरूर होती है, ठीक है। क्योंकि जारी बात है, सोबत में आप बैठेंगे ईमान बढ़ जाएगा, निकलेंगे तो ईमान कम हो जाएगा। अल्लाह को याद करेंगे ईमान बढ़ेगा, नहीं करेंगे तो वो कम हो जाएगा। तो ये अपनी जगह पर सिलसिला चलता रहेगा, ठीक। लेकिन आपने दोनों सोर्सेज यानी अकल का भी इस्तेमाल करना है और दिल को भी अपना जो है वो अल्लाह की याद से जो है अल्लाह की याद में रखना है, दिल को भी, और सोबत अच्छी लोगों की सोबत में रहना है। तो ये कुछ चीजें जो कि आपको करनी होंगी, ये करते रहेंगे तो इंशाल्लाह फिर ईमान जो है वो मतलूबा सतह पर रहेगा। तो अगर नहीं करेंगे तो बात है फिर उससे वो नीचे गिरेगा, और ईमान नीचे गिरेगा तो किरदार भी नीचे गिरेगा, जैसा कि हमने पहले इस पर जिक्र किया है। बेशक, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल हम लेंगे दोबारा जुनैद आलम साहब से। जुनैद साहब अपनी माइक को अनम्यूट करें और अपना सवाल रेज करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मुदस्सिर भैया, मतलब कि हमने जो है ये अंडरस्टैंड किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो ज़ात है उनकी शनाख्त के लिए जो है वो अब जो सोर्स है वो कुरान जो है एक जिंदा और जावेद मुइज़ा के तौर पर मौजूद है, ये है। जी बिल्कुल, इसकी जो हक़ानियत जो है मैं इससे मतलब एग्री कर रहा हूँ। और मतलब लेकिन ये कि हमने ये भी अंडरस्टैंड किया कि 2 तरह के जो हैं वो मतलब कुरान इस दलील मुइज़ा की जो मतलब दलील को समझने के हवाले से 2 तरह की कैटेगरियाँ हैं कि एक जो है वो लोग जो कुरान की फ़साहत और बलागत के मतलब के उरूज मतलब उतने तक पहुंच चुके होंगे अपनी फ़साहत और बलागत के हवाले से कि वो कुरान को अंडरस्टैंड कर सकें, और दूसरे वो होंगे जो कि उन लोगों को जो है उनकी तकलीद कर लेंगे क्योंकि वो खुद मतलब बिलवास्ता मान लेंगे उन लोगों की उसको।
تو اس طرح جو ہے وہ مطلب کہ یہ تو علمی لیول پہ آ گیا کہ جو لوگ جو ہے وہ مطلب قرآن کو معجزہ کے طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ خود مطلب اپنا پہلے اتنا مطلب وہ ادراک حاصل کریں، پھر قرآن کی فصاحت و بلاغت کو سمجھ کر جو ہے وہ حقیقت سے اور اللہ رب العزت کی ذات کی مطلب شناخت کر سکتے ہیں. یہاں تک تو درست ہے. لیکن جو آج جو ہے مطلب کہ جس طرح ہمارے ہاں جو ہے اکثر نوجوان تشکیک کا شکار ہو رہے ہیں اور یہ مطلب الہاد کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کے عوامل میں ایک بڑا عمل مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے ان کے انکاری ہیں، بلکہ اکثر جو ہے نا وہ تشکیک میں پڑنے کی ان کی وجہ وہ ہے کہ وہ کچھ عوامل ہیں. جس طرح مطلب کہ مغرب نے جو انسانی حقوق اور انسانیت کے جو ہے ایک پردہ سا جو مبہم پردہ جو بنا دی ہے، بھلے اس کی حقیقت بھی جو ہے وہ مطلب دوسرے اینگل سے بہت ہی بری ہے، لیکن بظاہر جو ہے بہت خوبصورت جو ہے انہوں نے ایکویلٹی اور ہر بندے کی مطلب رائے کی مطلب وہ حوالے سے جو انہوں نے پروٹیکشن دی ہے اور وہ ساری چیزیں جو ہے، تو ہمارا نوجوان جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ مطلب کہ ان سے متاثر ہے اس میدان کے اندر. وہ اللہ رب العزت کی ذات سے اس طرح انکاری نہیں، لیکن تشکیک کی حد تک، یا مطلب کہ آپ کہیں کہ الہاد کی پہلی سیڑھی تک مطلب پہنچا ہوا ہے. اور اسی طرح ویسٹ کے اندر بھی ہیں. تو ہمارے پاس تو اللہ رب العزت نے مطلب ایک فطرت کے عین مطابق جو ہے وہ ایک نظام دیا ہوا ہے جس میں معاشرتی تمدنی مطلب سارے کانسیپٹ جو ہیں وہ موجود ہیں. آج کل مطلب کہ مطلب ایک یہ چیز ہے کہ جو دکھتا ہے مطلب وہی اثر رکھتا ہے. جس طرح مطلب زنا کے حوالے سے ہے کہ آنکھ جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے ہم نے، کیونکہ یہ جو ہے مطلب بہت تیز جو ہے وہ مطلب ذریعہ ہے کہ مطلب ہم عملی زنا تک پہنچ سکتے ہیں. تو اب ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ایسا مطلب قرآن تو بالکل معجزہ کے طور پر موجود ہے، اس کو ہم پیش بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہر بندہ جو ہے وہ اس انٹلیکچوئل کے لیول پہ نہیں ہے کہ مطلب وہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کو سمجھ سکے، بلکہ وہ عملی چیزوں جو ہیں ان سے مطلب زیادہ متاثر ہو رہا ہے، جس طرح ہمارا ویسٹ کی جو ہے عملی چیزوں سے متاثر ہو رہا ہے. تو اس میں جو ہے ہمارے پاس جو ایک نظام ہے وہ ہم مطلب دنیا کے کسی مطلب خطے کے اوپر جو وہ ہم پیش نہیں کر سکے. تو جو ہے اس کی ایک یہ بھی مطلب وجہ ہے نہیں کہ اگر ہم یہ چیز جو ہے وہ کر لیتے ہیں، قرآن بھی ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کے اندر ہی مطلب وہ سارے قوانین موجود ہیں، ان کی پریکٹیکل فارم کسی بھی خطہ کے اوپر ہوتی اگر، تو جو ہے مطلب وہ بہت زیادہ جو ہے اثر رکھتی اپنے لوگوں کے لیے بھی، اور ویسٹ کے وہ لوگ جو انسانیت کے علم بردار بنے ہوئے ہیں لیکن حقیقی معنوں میں جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ان کو مطلب ہونا چاہیے. جی صحیح. نہیں، بڑا اچھا اپنے آبزرویشن تو آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ نظریہ جس کی امپلیمنٹیشن کے بعد اس کے فروٹس بھی نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی ترویج آسان ہو جاتی ہے. اس لیے تو دیکھیں نا، جب اسلام کو فتح نصیب ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو کیا ہوا تھا؟ تو فوج در فوج لوگ جو ہیں وہ پھر اسلام میں آنا شروع ہو گئے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج اگر ہم اسلام کو غالب کر دیتے ہیں تو اس کے جو پھر جو برکات سامنے آئیں گی، تو اس سے پھر کئی لوگ پھر مطلب متاثر ہو کے اسلام کی طرف مائل ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ ایسی سچویشن جو ہے وہ تو تاریخ انسانی میں بھی دیکھا جائے تو کم رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کی اس میں اپنی مشیت ہے. زیادہ تر تو ظاہر بات ہے جو دشمن دین ہیں یا جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں یا شرک اور بت پرست ہیں، مشرک اور بت پرست ہیں، وہی لوگ جو ہے غالب رہے ہیں تاریخ انسانی میں. اگر آپ دیکھیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی جب تک کہ یہ نظریہ نافذ نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. آپ وہ سمجھ لیں نا کہ ہم نے جو اپنا آرگومنٹ پیش کرنا ہے ان کے سامنے، ایسے لوگوں کے سامنے، ہم ایک ایسی چیز نہیں پیش کر سکتے ان کے سامنے کہ جو ابھی تک ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی دیکھیں ہم کہتے ہیں جی نظام بہت اچھا ہے، اس کو نافذ کریں گے تو ہر قسم کے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ ہمارا دعویٰ ہے. امپلیمنٹ کہاں پہ ہے؟ نہیں ہے نا. تو اس لیے اس طریقے سے اگر آپ پیش کریں گے نا اس بات کو، تو جو تشکیک پیدا ہو چکی ہے، جو شک پیدا ہو چکے ہیں، وہ نکلنے والے نہیں ہیں. اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ جسٹ ان کو بتائیں ریشنلی کہ دیکھیں بات بالکل صحیح ہے. اسلام بھی یہاں تک تو اسلام بھی وہی بات کرتا ہے جو کہ ویسٹ کے اندر بات ہو رہی ہے کہ کسی کے حقوق جو ہیں ان کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. لیکن فرق صرف اتنا ہے، جیسا کہ میں اس طرح ایکسپلین کرتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ دیکھیں فرق اسلام کا اور یہ ویسٹرن جو ماڈل ہے اس کا کیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ دنیاوی حقوق کی بھی پاسداری کرنا چاہتا ہے اور جو اخروی حقوق ہیں اس کی بھی. اور سب سے بڑا حق کیا ہے انسان کا؟ تو بھی جنت میں جا سکے وہ. اور جنت میں وہ کیسے جائے گا جبکہ وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے. تو اسلامک جو ایک سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر یہ بھی انشور کیا جاتا ہے کہ اس کے رہنے والے جو ہیں اس کے اندر جو رہ رہے ہیں اس کی جو ریسٹرکشن میں لوگ وہ کبیرہ گناہوں سے بچ سکیں. میں نے ایک دفعہ ایک کیتھولک میرا دوست تھا، اس کو یہ بات میں نے ایکسپلین کی تھی، اللہ تعالیٰ نے سجائی، تو آپ سامنے رکھ دیتا ہوں. اس طرح اگر آپ پیش کریں تو یہ بات بڑی سمپل ہے اور سمجھنے والی ہے.
کیونکہ وہ کیتھولک تھا. اس نے کہا کہ یہ کیا ہے شریعہ اور اسلامک شریعہ اور خلافہ کیا ہے. تو میں نے اسے کہا تھا کہ دیکھو تم ایسے نظام کو نافذ کرنے کے حوالے سے سوچو جہاں پہ لوگ جو اس میں رہ رہے ہیں نا ان کی جو فزیکل نیڈز ہیں یا فزیکل رائٹس ہیں ورلڈلی رائٹس ہیں ان کے بھی پاسداری ہو جیسا کہ ویسٹ کے اندر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کوشش کی گئی ہو کہ لوگوں کو کسی طریقے سے 10 کمانڈمنٹس، کیونکہ 10 کمانڈمنٹس تو وہی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، وہ بیسیکلی وہ قواعد کی لسٹ ہی ہے. 10 کمانڈمنٹس جو ہیں ان کی وہ قواعد کی لسٹ ہے. میں نے کہا وہ 10 کمانڈمنٹس جو سنز لکھے ہوئے ہیں ان سے روکنے کا بندوبست بھی وہ کرے تاکہ لوگ ان جرائم کے ارتکاب کر کے جو ہے حل میں نہ چلے جائیں. تو اگر اس کو بھی وہ اپنا ایجنڈا بنا لے وہ ریاست تو پھر یہ ایسا نظام بنائے گی جو کہ کسی حد تک اسی کے قریب ہوگا جو شریعت اسلامی شریعت چاہتی ہے. تو لیکن اس طریقے سے آپ بات کو زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. لیکن اب ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں تو مانتا ہی نہیں جنت کو، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں تو مانتا ہی نہیں کہ اس کے بعد کوئی دوسری زندگی ہوگی. وہ اس کا انکاری ہے، ٹھیک ہے، وہ خدا کا ہی انکاری ہے، وہ آخرت کا انکاری ہے، وہ ریلیجن کا انکاری ہے. تو ایسے شخص کو ظاہری بات ہے پہلے آپ جسٹیفائی کریں گے تو پھر ہی آپ کی بات ان تک جا سکتی ہے نا. وہ اس نیڈ کو سمجھتا ہی نہیں جس نیڈ کو آپ سمجھتے ہیں. آپ تو مسلمان کے لیے سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ نیڈ ہے ایک شخص کی کہ اس کی دنیاوی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوں، اس کے جو دنیاوی رائٹس ہیں حقوق ہیں ان کی پاسداری بھی ہو. لیکن ساتھ ساتھ ایک مسلمان یہ بھی چاہتا ہے کہ میں جب مروں تو جنت میں جاؤں، میرے بچے جنت میں جائیں. تو اسٹیٹ کو، اسلامک اسٹیٹ کو یہ بھی انشور کرنا ہوتا ہے. لیکن دوسرا بندہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں، تو آپ صرف اسے یہ کہہ کے کنونس نہیں کر سکتے کہ یہ اسلام جب آ جائے گا تو وہ بہتر طریقے سے حقوق کی پاسداری ہوگی، وہاں پہ بہتر طریقے سے جو ہے لوگوں کی ضروریات پوری ہوں گی. یہ آرگومنٹ جو ہے بہت بودا ہے، بہت ویک ہے اگر آپ دیکھیں. اور اس وقت کے جب کہ ہمارے پاس کوئی ماڈل ہے بھی نہیں ہے دکھانے کے لیے. کیا ماڈل ہے وہ جی وہ آج سے کئی سو سال پہلے کا تھا. وہ آپ سے کہیں گے جی ٹھیک ہے جب آپ بنا لینا تو پھر آپ ہمارے پاس آ جائیے. مطلب یوں سمجھ لینا کہ ایک بندہ جو ہے وہ بیمار ہے، اب اس کے بعد ایک آپشن تو ہے کہ جی مغرب سے جو ہے وہ امپورٹ ہوئی ہوئی ٹیسٹڈ میڈیسن جو ہے وہ کھا لیں، اور ایک ہے آپ وہ کہتے ہیں میرے پاس پھکی بڑی زبردست ہے، مانا یقین مانے وہ اس دوائی سے زیادہ پاورفل ہے، زیادہ افیکٹو ہے، لیکن اس کی کوئی میرے پاس کوئی مثال نہیں ہے کہ میں نے ٹیسٹ والا کسی کا کیا. تو آپ اس شخص سے کیا آپ کہیں گے؟ وہ کہے گا، اس سے کہیں گے کہ یار آپ کھا لو، اور وہ نہیں کھاتا تو آپ اسے کیوں کس بنیاد پہ بلیم کریں گے؟ یہ حالت ہے اس وقت. ویسٹ کی جو بھی اس نے سولوشن دیا ہے وہ اویلیبل ہے، پریکٹیکلی اویلیبل ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب مغرب. ذرا جا کے دیکھیں نا ایک دفعہ انسان کے جو ہے وہ چکر تو آتے ہیں. جی ایسی زبردست جناب روڈیں ہیں، ایسی زبردست صفائی ہے، پتہ کہتا ہے یار. تو آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ اسلامی ملک میں آ جائے تو بندہ دیکھ کے پتہ سمجھ آ جاتی ہے اسے کہ کیا حقیقت ہے ہماری. تو بات وہ یہ ہے کہ ہمیں آرگومنٹ کو بلڈ اگر کرنا ہے صحیح معنی میں تو اسی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں. جو بات آپ کر رہے ہیں اس پہ ہم آرگومنٹ کو بلڈ نہیں کر سکتے، بہت بڑا آرگومنٹ ہے. تو یہ ہوپ فلی یہ بات کلیئر ہوگی. بہت شکریہ جنید صاحب. آپ کا کوئی اور سوال ہے یا ہم آگے بڑھیں؟ مدثر بھائی ایک مطلب وہ ہے جی ماضی قریب میں یا مطلب کہ ہمارے حال میں یا مطلب کوئی ایسی جو ہے وہ جگہ نہیں ہے کہ مطلب ہم اپنے جو فطرت کے عین مطابق جو نظام اللہ رب العزت کا اس کو جو ہے وہ ہم کہیں پہ شو کرا سکیں. ہم نے کیوں جو ہے وہ اپنے نظام کو ہومیوپیتھک کی دکان پہ رکھا ہوا ہے کہ اس کو پھکی کہا جائے؟ ہم کیوں نہ اس کو جو ہے وہ اسی طرح امپورٹڈ میڈیسن جو ہے وہ مطلب اس میں جو ہے کیا کوئی ایسا موقع ہمیں دنیا میں کسی بھی جگہ پہ ایسا موقع جو ہے میسر نہیں ہے کہ ہم مطلب اپنے نظام کو، اپنے اس جو نظام کو اس کو چاہے چھوٹا سا ٹکڑا بھی ہو اس کے اوپر صحیح معنوں میں جو ہے وہ پریکٹس کر سکیں؟ اس میں جو ہے ایک تو مطلب ہمارا ایمان میں کجی ہے، بالکل اکثریت کے اندر کجی ہے، ایک یہ عمل، ایک یہ مطلب ہے ایک ایسپیکٹ اس کی وجہ سے جو ہم نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ کون کون سے عوامل ہیں کہ ہم ایک چھوٹے سے خطہ کے اوپر بھی جو ہے اس کو ماڈل پیش نہیں کر سکے؟ بس یہ تو سارا مسئلہ ہے. کوئی جگہ مل جائے تو چلے جائیں گے وہاں پہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر جگہ پہ کلیم ہے لوگوں کا، ہر جگہ پہ جو ہیں وہ بادشاہ موجود ہیں، سورن سٹیٹس موجود ہیں. آپ کہاں جا کے کلیم کریں گے؟ آپ کو اس کے لا کو پہلے ایکسیپٹ کرنا ہے، پتہ بھی آپ گھس سکتے ہیں.
پہلے وقت تھا، موقع تھا لوگوں کے پاس. ٹھیک ہے، امریکہ بھی تو دریافت ہوا نا بعد میں، کہیں ہم چلے جاتے کوئی اللہ والے وہاں پہ تو دوسرا نظام نافذ کر دیتے. اب تو بہرحال یہ ہے کہ پوری دنیا آکوپائڈ ہے. کوئی چپا زمین ایسی بھی نہیں ہے کہ جس کے اوپر کسی کا کلیم نہ ہو، کسی حکومت کا کلیم نہ ہو. پھر حکومت ہے، اس کے پاس پھر ڈنڈا بھی ہے، اس کے پاس فوجیں ہیں، اس کے پاس طاقت جو ہے نافذ کرنے کے ادارے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایک ہی راستہ ہے کہ آپ کو لڑائی کرنی ہوگی بس کسی ایک خطے میں جو وہاں پہ موجود ہے، جو بھی سوورن موجود ہے، اس سے لڑائی کر کے زہر کرنا ہوگا، تبھی آپ کچھ وہاں پہ یہ ماڈل نافذ کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی اور کوئی راستہ ہے نہیں. ٹھیک ہے، وہی راستہ ہے. اور اس کے لیے پھر آپ کو دیکھنا ہو کون سا زیادہ ایسا علاقہ ہے، موضوع ہے جہاں پہ پھر آپ یہ اسٹرگل کر سکیں اور اس کو زیر کر کے اور ایک ایسا نظام جو ہے وہ نافذ کر سکیں. لیکن طالبان تھے، انہوں نے افغانستان کے اندر جو بھی ان کو موقع ملا، تھوڑا بہت ملا، ٹھیک ہے، انہوں نے نافذ کر کے دکھایا اور اس کی بار برکات سامنے آئی، نظر آئی. لیکن وہ بہت چھوٹا ایپیسوڈ تھا. وہ پھر وقت کے ساتھ جو ہے اس کے اثرات نہ رہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ ایک ایسی ماڈرن اسٹیٹ نہیں تھی جس کو ایک کانشیسلی شعوری طور پہ سمجھ کے نافذ کیا گیا تھا. وہ ظاہری بات ان کو بلیم کوئی بھی نہیں کر سکتا. جو ان کے سرکمسٹانسز تھے ان میں رہتے ہوئے انہوں نے بہترین ایک نظام قائم کرنے کی کوشش کی تھی اپنے تئیں. لیکن وہ ایک بات ہے کہ بڑا دیر تک نہیں چل سکا. لیکن اس کے بھی اثرات ہوئے، مطلب اس کے بھی جب لوگ یہاں سے گئے، غیر مسلم گئے اور مسلمان ہوئے. ٹھیک ہے، تو ہے بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، انسان کی فطرت تو موجود ہے، مس نہیں، سب کی فطرت مس نہیں ہوتی، لیکن وہ نظام کہیں پہ ہو تو اب اس کی کو نافذ کرنے کی جو جہد ہے جو ہمیں کرنی ہے، اور وہ ہوگا تو تبھی پھر وہ جو ہے بات ہوگی کہ لوگ پھر فوج اور فوج اسلام کی طرف آئیں گے. لیکن اس وقت تک پھر ہمیں آرگیو جو کرنا ہے لوگوں سے وہ پھر ریشنلی کرنا پڑے گا. یہی طریقہ انبیاء رسول اللہ السلام کا ہے. انہوں نے یہ بات کہیں پہ بھی نہیں کی. آپ دیکھ لیں کسی نبی نے کہا ہو کہ دیکھیں جی میرے پاس جو نظام ہے وہ آپ کے نظام سے بہتر ہے، آپ نافذ کر دیں تو بہت اچھا ہوگا. وہ چیلنج کرتے تھے ان کے نظریات کو کہ آپ جس بنیاد پہ کھڑے ہیں وہ بنیاد غلط ہے. موسیٰ نے فرعون کے حوالے سے، موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے فرعون کے دربار میں اس کو ایکسپوز کیا کہ تو جو بات کر رہا ہے غلط ہے. اصل رب اللہ رب العالمین ہے. وہ کس بنیاد پر انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا؟ معجزے کی بنیاد پر اسٹیبلش. عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے رب کی شناخت کروائی اور اپنی شناخت کروائی کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، کس بنیاد پہ کرا؟ کس بنیاد پہ کرائی؟ معجزے کی بنیاد پہ کرائی. سارے انبیاء اور رسول لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، لیکن رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بینات مانی معجزات کے ساتھ بھیجا. تو وہ ایک دلیل پیش کرتے تھے اپنی صداقت اور امانت، اور ساتھ معجزہ پیش کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے کہ ہمیں انبیاء رسول اللہ السلام کی سنت پہ آگے بڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے فرعونوں کے درباروں میں جا کے اس کی حقانیت کو اسٹیبلش کرنا ہے. باقی انشاءاللہ وہ تو بات اپنی جگہ پہ ہے. اس میں ہم تو مانتے ہیں یہ نافذ ہوگا. جی 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 جنید صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی 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 میں بات کروں. جی 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 بتائیے بتائیے. مدثر بھائی، ہماری نظریاتی طور پر جو میچور جو اتھارٹیز جو ہے، تنظیمیں جو ہیں جو مطلب ایگزسٹ کرتی ہیں آل اراؤنڈ دا ورلڈ، ان کی نظریاتی اختلاف جو ہیں ان کی بھی جو ہے وہ کوئی سمت جو ہے وہ درست ہونی چاہیے، یا جو ہے وہ کوئی گنجائش کے اندر آنی چاہیے کہ مطلب جو ہے اگر کوئی کسی خطۂ زمین کے اوپر جو ہے وہ کوشش کر لیتا ہے یا اسے کوئی مطلب کامیابی مل رہی ہوتی ہے، تو ہم بھلے مطلب ہمارے نظریاتی اختلاف ہوں، مطلب ہم جو ہے کسی حد تک جو ہے اسٹرکچرلی یا اسٹرکچر کے حوالے سے یا امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو ہے جو ہماری سمجھ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ استطاعت جو ہے وہ کرنے والے بنے. یہ اس چیز کا بھی فقدان ہے کہ ایک جو ہے ہر بندہ جو ہے وہ اسی طرح کے سنت کے مطابق جو ہے وہ نظام لانے کی کوشش کر رہا ہے. بھلے ہمارے نظریاتی اختلاف ہیں، لیکن جو ہے اگر کسی کو جو ہے وہ چاہے مطلب کہ کسی بھی ایک پوائنٹ آف ویو والے کو جو ہے وہ کامیابی مل رہی ہے تو دوسرے کو جو ہے اس کی استعانت جو ہے کرنی چاہیے. اس کا بھی بہت زیادہ فقدان نظر آتا ہے آل اراؤنڈ دا ورلڈ. اس وجہ سے جو ہے وہ ہم کسی ایک خطہ کے اوپر جو ہے الٹیمیٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا جو ہے وہ نظام نافذ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ہم گریزہ ہیں. اس ایسپیکٹ کو بھی کائنڈلی مطلب جو ہے وہ ڈسکس کر لیں. جی بالکل، یہ تو بات درست ہے. یعنی ہم یہ تو منہج کی جو اختلافات ہیں جہاں پر بھی ڈیفینیٹلی جو بھی کامیاب ہو جائے ہمارا بھائی، ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. استعینوا بالصبر والصلاۃ. اور یعنی ہمیں ہر وقت جو ہے
صبر اور نماز سے مدد مانگنی ہے مشکل وقت میں. اور یہاں یہ بھی بات ہے کہ تعاون علی البر والتقوی، ٹھیک ہے جی، تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں، ٹھیک ہے. تو مشکل میں ہم جب پڑ جائیں یا ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے، اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ تعاون بھی کرنا ہے. تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں، اور یہ ہونا چاہیے، سپورٹ ہونی چاہیے. باقی چھوٹے موٹے اختلافات اپنی جگہ پہ میں تو اس کا بھی قائل ہوں کہ دیگر جماعتیں جو کام کر رہی ہیں وہ اپنا کامن گراؤنڈ بھی طے کریں. لیکن جو لوگ اقامت دین کے قائل ہیں، جو دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے ایک سوچ رکھتے ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اصلاح سے اس اینگل سے جمع ضرور ہونا چاہیے کہ کچھ کامن چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، کچھ اختلافات اپنی جگہ پر، ان کو ان کامن چیزوں کو ساتھ لے کے آگے بڑھنا چاہیے. اپنی جو قوت ہے وہ مجتمع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کسی بھی اسٹائل کے اندر جتنی بھی آپ یونٹی کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے اتنا بہتر ہے. اس کا فقدان رہا ہے برحال انفارچونیٹلی، لیکن یہ ہے کہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. بہت شکریہ جنید صاحب. ہم اگلا سوال لیتے ہیں. ایک دوست ہیں صفدر صاحب. صفدر صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے مائک کو انمیوٹ کریں. ہلو، السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی سر، میرا ایک سوال ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ کہیں ہماری سندھ کی ایک مثال لے لیں کہ وہاں پہ ایک گاؤں ہے جس کا وہ انہوں نے لوکل نظام بنایا ہوا ہے، اس کو چودیواری دی ہوئی ہے، اور وہاں پہ سارے مثلا کوئی وہ ایسی ایک ہی اس پہ چل رہے ہیں، مثلا سوشلی جو ہے جسٹس ہے ادھر سب کچھ. تو ایسے تک مذہب اس پہ حکومت جا کے ان کو انٹرپٹ نہیں کر رہی ہے، یا کوئی ادھر وہ نہیں ہے. تو ایسا کوئی مل کے ایسا کوئی ماڈل شہر یا ٹاؤن بنا کے ہم اس کو اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہاں پہ اگر آپ کوئی جرم نہیں کر رہے یا کوئی ایسی کوئی حکومت کے خلاف، کوئی بھی حکومت جیسے پاکستان ہے جو پاکستان کا آئین ہے، اگر آپ اس کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہے تو وہاں سے وہ یہ تاریخ نہیں چلا سکتے، یا وہاں پہ وہ ایک ماڈل رول نہیں ہم بنا سکتے؟ دیکھیں، میں اس پہ یہ تو نہیں کہتا کہ نہیں کر سکتے، ہمیں کوشش اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کہ ضرور کرے، لیکن اس کی امپلیکیشن یہی ہوگی. سب سے پہلے ظاہری بات ہے، جب فار ایگزامپل آپ کہیں گے جی ہماری جو کمیونٹی ہے یہاں پر، اس میں جو زنا کرے گا اس کی سزا 100 کوڑے، ٹھیک ہے. تو اب ظاہری بات ہے جو تعزیرات پاکستان ہے یا جو بھی پاکستانی لا ہے اس کے تحت تو یہ سزا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو ایک کانفلکٹ آ گیا نا. مطلب آپ ایک بات ہے جو آپ طے کر رہے ہیں، چاہے آپ کی ٹیریٹری کچھ بھی ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی میرے یہاں پہ کوئی 10-12 گھر ہیں، ہم چھوٹی سی کمیونٹی ہے، ہم اس کے اندر اسلام نافذ کر رہے ہیں، آپ کو کیا اس پہ مسئلہ؟ لیکن اسٹیٹ کا قانون جو ہے ڈفرینٹ ہے، تو آپ کا ایک کانفلکٹ ہو گیا اس اسٹیٹ کے ساتھ. اب ڈیفینیٹلی یہ ان کا رائٹ ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس طاقت بھی ہے کہ وہ پھر اس کو انشور کریں گے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لال مسجد کے اوپر کیوں حملہ ہوا تھا. لال مسجد والوں نے کہا تھا نا کہ ہم یہاں پہ شریعت کورٹ نافذ کر، شریعت جو ہے کورٹ جو ہے اس کو ہم نے اسٹیبلش کیا، جو لوگ آئے ہم ان کے شریعت مطابق فیصلے کریں گے. پوری جو فوج جو تھی مشنری وہ ساری اس کے خلاف ہو گئی. تو بات وہی ہے کہ قوت نافذہ چاہیے ہوتی. لا جو ہے وہ قوت نافذہ کے بغیر نافذ نہیں ہوتا. اگر آپ کوئی 10-12 لوگ یا 50 خاندان مل کے طے کر لیں، آپس میں میوچلی طے بھی کر لیں کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ اس کے مطابق چلیں گے، اسلام کے مطابق چلیں گے، تو اسٹیٹ جو ہے وہ انٹروین کرے گی. اب اس پہ کانفلکٹ ہو جائے گا. اب کانفلکٹ اس لیے، اس کا جو نیچرل طریقہ یہی ہے، جو آگے جا کے پھر انشاءاللہ بات ہوگی، اب بتائیں گے آپ کو. کانفلکٹ ہی اصل میں وے فارورڈ ہے. ہاں، اچھا طریقے سے کانفلکٹ کیا جائے تاکہ ہم وہ قوت نافذہ حاصل کریں، اور پھر ظاہری بات ہے کوئی ہم دین کو نافذ کرا سکتے ہیں. اس لیے اس سے زیادہ بہتر یہ طریقہ ہے کہ آپ وہ جو ایشو آپ نافذ کرنا چاہتے ہیں اسے اسٹیٹ سے لڑائی کریں. آج کل جو ماڈرن اسٹیٹ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو نیچے لوگ ہیں وہ اس کے خلاف ریزسٹ کر سکتے ہیں. ان کے پاس کئی جو ہے وہ آزادیاں سے حاصل ہیں، ان کو استعمال کر کے آپ اسٹیٹ سے وہ منوائیں، ٹھیک ہے. تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا. آپ اپنے طور پہ کریں گے تو کانفلکٹ ہوگا، اور ظاہری بات ہے کانفلکٹ میں پھر اگر آپ کے پاس تیاری نہیں ہے تو اسٹیٹ جیت جائے گی. تو یہ مسئلہ ہے. لیکن کوشش کو کرنا چاہتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے کسی حد تک، تو
ٹھیک ہے سرائیں گے, ہم بھی سرائیں گے کہ اچھی بات ہے, بھی ہونی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ یہ عالم واقعہ میں ہوتا نظر نہیں آ رہا. کئی لوگوں نے کوشش کی, کئی لوگ اس کا سوچ رکھتے ہیں کہ ہم ایک ولیج لے لیں, کوئی گاؤں لے لیں, وہاں پہ اس کو نافذ کر دیں, لیکن صحیح بات ہے جب وہاں پہ ان احکامات کے نفاذ کی بات آئے گی کہ جن کا ذکر جو ہے قرآن و سنت میں موجود ہے, تو پھر زیادہ ظاہری بات ہے کہ وہ کانفلکٹ ہو کے رہے گا, تصادم ہو کے رہے گا. شکریہ صفدر صاحب, امید ہے آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا. مدثر بھائی, اور ہمارے پاس کوئی بھی اور سوال نہیں ہے. صفدر صاحب اگر آپ کا سوال ہے, کیونکہ آپ کا ریز ہینڈ ابھی تک ہے, آپ اپنی مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو. جی نہیں, میرا سوال یہ تھا کہ اگر میوچولی ایک کامن انڈرسٹینڈنگ والے لوگ جمع ہوتے ہیں, ریاست کو تو جب آپ تک کمپلین نہیں کریں گے یا کوئی آپ کی کمیونٹی میں سے جائے گا نہیں, تب تک ریاست ایکٹیویٹ نہیں ہوگی. اگر آپ کی کمیونٹی جو ہے وہ اگر آپ سے ایگری ہے اور وہ فالو کر رہی ہے, ان کو کوئی ایشو نہیں ہے, تو پھر اس صورت میں کیا تو ہم کر سکتے ہیں. جی میں آپ سے کہا نا کہ ذکر کیا کہ اس طرح کوشش کی جاتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, جیسا آپ نے کہا کہ یہ کوئی بندہ کمپلین نہیں کرتا اس کمیونٹی میں, اور اپنا میوچولی ایگریمنٹ ہے, مطلب یہ لاء کے اندر آپ دیکھنا پڑے گا کہ آیا اس کی پروویژن ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اگر ولنگلی کہتا ہے ٹھیک ہے اگر میں زنا کروں تو مجھ پہ 100 کوڑے لگائیں, تو وہ کیا اسٹیٹ کے آگے وہ اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے, کیا لیگل مل سکتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں اگر تو ہو سکتی ہیں اور کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں اس حوالے سے, تو یہ بھی مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اٹس اے پاسبلٹی. میں اس کو ڈینائی تو نہیں کرتا کہ یہ بالکل نہیں ہو سکتا. اس پہ ایک سوال ہے, کیا یہ پاسبلٹی ہر آسپیکٹ میں اس ماڈل کے اوپر کی جا سکتی ہے؟ تو یہ پاسبل اس لحاظ سے نہیں ہوگا کہ اگر آپ صرف اس کی ایگزامپل لے لیں بینکنگ سیکٹر, اگر آپ جو ہے وہ ایک ماڈل بنا کر کے ایک علاقے کے اندر دین کو نافذ کر رہے ہیں, لیکن آپ کو بینکنگ سسٹم جو ہے وہ اسی اسٹیٹ کا استعمال کرنا پڑے گا جہاں پہ بینکنگ سسٹم میں. تو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اسی طریقے سے آپ نے قانون کی ایگزامپل بھی دی کہ قانون کے بہت سے ایسے قوانین ہیں جن کو جو ہے وہ آپ اس کو بائی پاس نہیں کر سکتے. تو پورے مکمل طور پہ دین جو ہے وہ کسی بھی ماڈل میں اس وقت تک کے اڈاپٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کو پورا کا پورا ٹاپلی نہ کیا جائے, ایک یعنی حکومت کے تحت اس کو نہ. ظاہری بات تو وہی اس کی, لیکن کوئی کوشش کرنا چاہتا ہے, اگر مطلب طریقے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو کر کے دیکھ لے, لیکن یہ کہ اس کی بہت سی پھر کمپلیکیشنز ہیں, اور یہ عالمی واقعہ میں اتنی آسانی سے ہوتا نظر نہیں آتا. لیکن جیسا آپ نے کہا کہ اس طرح اگر وہ ولنگنس کے ساتھ اگر لوگ اپنی کمیونٹی بنانا چاہتے ہیں اور بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اس کی فیوز و برکات دکھائیں, تو یہ ہے کہ یہ ایک پاسبلٹی ضرور ہوگی. لیکن یہ ہے کہ ہم ایز پر جو اس وقت حقائق ہمارے سامنے ہیں اس میں تو یہ ہوتا نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو یہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے, اس کو بھی ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, باقی یہ کوشش کرنے سے تو کر لیں. تیسری بات یہ ہے کہ بہرحال جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ تو یہی ہے کہ کانفلکٹ کا راستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ طریقہ ہے وہ تو یہی ہے, آپ نے اس طریقے سے نہیں کیا, کیونکہ پاسبل بھی نہیں ہے اس طریقے سے, تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکر لی اس جو رجیم تھی اس کے خلاف, اور اس کو گرایا, ٹاپل کیا, اور تبھی وہ نافذ کیا, کیونکہ اسی صورت میں وہ ہو بھی سکتا ہے. تو یہ ہے جو کہ ہمیں اس کانٹیکسٹ میں ہمیں ضرور دیکھنا ہے. میرا یہ تھا کہ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف دیکھیں, مکی لائف دیکھیں اور پھر مدنی لائف دیکھیں, تو مکی لائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی کمپرومائز کیے. جب تک وہ فورس اور یہ طاقت آئے تب تک آپ نے کمپرومائز کیے. کمپرومائز تو نہیں, بیسیکلی وہی تھا نا کہ ہم ابھی مسلم امہ کی یہی پوزیشن ہے کہ وہ اس پوزیشن میں یا اس طاقت میں نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی they will start from some point. نہیں وہ صحیح ہے, دیکھیں کمیونٹی تو آپ کو بنانی ہوگی نا, ایک اجتماعیت تو آپ کو بنانی ہوگی, لیکن یہ ہے کہ وہ اجتماعیت اس میں پھر تھوڑا کمپرومائز کر کے پھر آہستہ آہستہ جب تک آپ کو فل فورس یا ایک قوت نہ بنے تب تک تو آپ کو کمپرومائز یہ تھوڑے بہت کرنے پڑیں گے. نہیں دیکھیں کمپرومائز تو نہیں تھا, اصل یہ بات ہے نا کہ آپ سے سمجھا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھو, کفو ایدیکم کا حکم تھا,
اور وہ ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جب تک کہ آپ کو استطاعت نہیں آ جاتی اور آپ جو صحیح طریقے سے کانفلکٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتے تو آپ کو ریٹیلیٹ نہیں کرنا ہے اور اپنی بس حق بات پوری طرح پہنچانی ہے. ہاں ایک کمیونٹی میں رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں, آپس میں جو ہے اس بات کو لے کے چلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو لاز کی بات کر رہے ہیں نا, وہ لاز جب آپ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر مسئلہ ہے. ہاں ویسے تو ضروری بات ہے اجتماعیت ہوگی, وہ آپس میں ان کے ایک انٹریکشن بھی ہوگا, وہ سب کچھ طریقے سے لے کے چلیں گے اور ایسا ہونا چاہیے, ایسی کمیونٹی جو ہے وجود میں آنی چاہیے. لیکن ان کو بھی یہی درس دیا جائے گا کہ آپ تیاری پکڑیں اور اسباب کو اکٹھا کریں تاکہ آپ ٹکر لے سکیں اس رجیم سے, اس کو نیچے گرا سکیں. یہ ہمیں پھر اس بات پہ آگے جانا ہوگا. باقی تو ضروری بات ہے وہ کمیونٹی تو وجود میں آئے گی ہی آئے گی. یہ جو کمپرومائز والی بات ہو رہی ہے اس پہ کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 نہیں آتی, یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ؟ نہیں وہ کمپرومائز نہیں, میں نے وضاحت کر دی ہے اس کی کہ وہ کمپرومائز نہیں ہے. بیسیکلی وہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ آپ کے پاس جب تک استطاعت نہیں ہے آپ ٹکر نہیں لیں گے. لیکن اب یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں کرنا کہ جب تک آپ کو استاد نہیں ہے تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت دیں گے, سمجھائیں گے, لوگ جو آئیں گے آپ کے ساتھ ان کو آپ منظم کریں گے, ان کو کمیونٹی کا حصہ بنائیں گے, کمیونٹی بلڈ کریں گے. وہ سب جگہ پہ آپ سب اپنی جگہ پہ ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک جگہ پہ جا کے پھر آپ کو ٹکر ضرور لینی ہے. آپ کا کانفلکٹ ہو ہی جائے گا ویسے بھی, جب نظریہ حق بات پیش کر رہے ہیں تو آپ جو کفر کا نظام نافذ کی ہوئے ایک ریاست ہے یا رجیم ہے وہ آپ کو برداشت نہیں کرے گی. تو ہوتا یہی ہے کہ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہو جائے. ٹھیک ہے ٹھیک. بہت شکریہ. کیونکہ مدثر بھائی ابھی ہمارے پاس کوئی اور سوال نہیں ہے تو میرا یہ سجیشن ہے کہ اس کو کنکلوڈ کیا جائے, ہمارا ٹائم بھی بالکل کمپلیٹ ہو چکا ہے. جزاکم اللہ خیر. تو انشاءاللہ آگے تو آپ کو زیادہ صاحب لے کے چلیں گے انشاءاللہ, پھر ملاقات ہوگی آپ سے. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی کویشچن ہو کسی کا بھی مجھ سے کوئی کرنا چاہتا ہے تو ہم اویلیبل, آپ اپنے کورس کوآرڈینیٹر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی سیپریٹ کوئی اگر سیشن کرانا چاہتا ہے, کوئی کسی کی کوئی اشکالات ہیں, ڈسکشن کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ٹائم لے سکتا ہے انشاءاللہ. تو اس کو بھی انٹرٹین کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو بھی کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہے اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے, اور تاکہ کلیئرٹی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. ٹھیک ہے جی. آپ سب لوگوں کا شکریہ. جسٹ ایک آخری گزارش آپ سب لوگوں سے کہ جن لوگوں نے اپنی اٹینڈنس نہیں لگائی ان سے گزارش ہے کہ وہ جو فارم کا لنک دیا گیا ہے گروپ میں بھی اور چیٹ باکس میں بھی, اس لنک پہ جا کے آپ اپنی حاضری لگوا لیں. اور پچھلی بھی اگر آپ نے یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ لی ہیں تو آپ اس کی اٹینڈنس کو بھی درست کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ پہلے اور دوسرے ہفتے کی جو کوئز اور اسائنمنٹ ہیں ان کی آخری تاریخ آج 16 مارچ ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ وہ حل کر کے بھیج دیں. کافی لوگوں نے حل کر کے بھیج بھی دی ہیں, ان کا بہت شکریہ. اور اسی طرح ہم شیٹ کو اپڈیٹ کرتے رہا کریں گے, آج بھی کریں گے اور کل ہفتہ 5 کے مٹیریل کو بھی اپلوڈ کر دیں گے. تو آپ وقتاً فوقتاً اپنی اسائنمنٹس حل کرتے رہیں. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.